اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں دا نالج ٹی وی اور میں ہوں بابرہ شیراز۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، خطائیں اور خواہشات وہ سرکش گھوڑے ہیں جن پر کسی کو سوار کر کے ان کی لگام اتار دی جائے اور وہ اپنے سوار کو لے کر جہنم میں پھاند پڑیں، لیکن تقویٰ وہ رام کی ہوئی سواریاں ہیں جن پر صاحبان تقویٰ کو سوار کر کے ان کی لگام ان کے ہاتھ میں دے دی جائے اور وہ ان کو جنت میں پہنچا دے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یا علی، آپ کی زندگی میں ایسی کوئی حسرت جو رہ گئی ہو؟ آپ نے فرمایا، 2 حسرتیں رہ گئی ہیں۔ پہلا، جتنا میرے پاس علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں۔ دوسرا، جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ دوست سے سنبھل کر دوستی کرو، ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن سے سنبھل کر دشمنی کرو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دوست بن جائے۔ زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت ہی کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ حضرت علی کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو وسوسے اور خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی نے جواب میں فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک گھر امیر کا ہو تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر میں۔ حضرت علی نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو۔ جن کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، وہاں شیطان کا کیا کام؟ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی نے جواب میں فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک گھر امیر کا ہو تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر میں۔ حضرت علی نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو۔ جن کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، وہاں شیطان کا کیا کام؟ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ مومن کی مثال ترازو کے پلڑے جیسی ہے، جس قدر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اتنی ہی اس کی آزمائش بڑھتی ہے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، یہی عبادت نہیں کہ نماز روزے ادا کرتے رہو، بلکہ یہ بھی اہم عبادت ہے کہ خدا کے بارے میں سوچو بچار کرو۔ جو شخص اس دنیا کے عیش و آرام پاتا ہے تو اس کے بعد اس کے آنسو بھی نکلتے ہیں۔ دنیا ایک فانی چیز ہے، اگر یہ باقی بھی رہے تو تم اس کے لیے باقی نہیں رہو گے۔ امام علی جب حاکم کوفہ بن کر کوفہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، میں اپنے جسم پر جو لباس پہن کر اور جس سواری پر سوار ہو کر تمہارے شہر میں داخل ہوا ہوں، اگر واپس جاتے ہوئے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چیز ہو تو جان لینا کہ میں نے تمہارے حق میں خیانت کی۔
جو مختلف چیزوں پر نظر رکھتا ہے اس کی تدبیریں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ دل آنکھوں کا صحیفہ ہے۔ کس قدر اچھی بات ہے کہ مالدار لوگ اجر الہی کی خاطر فقیروں کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں، لیکن اس سے اچھی بات یہ ہے کہ فقراء خدا پر بھروسہ کر کے دولت مندوں کے ساتھ تمکینت سے پیش آئیں۔ بردباری خود ایک پورا قبیلہ ہے۔ یاد رکھو، لذتیں ختم ہونے والی ہیں اور ان کا حساب باقی رہنے والا ہے۔